بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ برائی چھوڑنے سے زیادہ اچائی کو اپنانے پر دھیان دو، کیونکہ من میں اچائی آ جائے تو برائی خود چلی جاتی ہے۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہے، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چرنا چھوڑ دیتی ہے۔ عبادت صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ تنہائی میں بیٹھ کر کسی انتہائی عزیز انسان کا خیال آ جانے پر محسوس ہونے والی درد کا کوئی مقابل نہیں۔ وقت اگر ایک جیسا رہتا تو انسانوں کی پہچان کیسے ہوتی؟ آپ پر اس وقت ہنسنا لازمی ہے جب لوگوں کو آپ سے رونے کی امید ہو۔ 10 مرتبہ کی نصیحت وہ اثر نہیں رکھتی جو ایک مرتبہ کائی گئی ٹوکر سبق سکھا دیتی ہے۔ کامیابی تب ملتی ہے جب انسان درجنوں راستے چھوڑ کر صرف ایک راستے پر چلنا شروع کر دے۔ کبھی بھی ان لوگوں سے بحث نہ کرو جو بات بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ دنیا میں صرف ایک ہی سچائی ہے جسے علم کہتے ہیں، اور ایک ہی برائی ہے جسے جہالت کہتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ معاشرے کی تہذیب کیسی ہے تو دیکھیں کہ وہ خواتین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزنی چیز مطلب ہے، جب یہ نکل جائے تو ہر چیز ہلکی ہو جاتی ہے۔ بچوں کو جب آپ مارتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ رونا بہت بڑی ذلت ہے اگر انسان کے سامنے ہو، اور بہت بڑی عزت ہے اگر رب کے سامنے ہو۔ مصیبت میں گرے بندے کو سب سے پہلے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، نصیحت کا فریضہ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ حال پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے۔ اگر تم صاحب رائے ہو تو لازم تو نہیں تم جسے ٹھیک سمجھتے ہو وہ ٹھیک بھی ہو۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ اگر لوگوں کی نظروں میں عزت کمانا چاہتے ہو تو اپنے وعدوں سے زیادہ ان کی امیدوں پر پورا اتریں۔ کوئی کسی سے بڑا نہیں، کوئی کسی کا ثانی نہیں، مالک نے جیسے بھی بنایا ہے بے مثال بنایا ہے۔ طالب علم میں شرم بہتر نہیں، کیونکہ جہالت شرم سے بدتر ہے۔ خوشبو لگانے سے پہلے یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارے کردار سے تو بدبو نہیں آ رہی۔ جب بچپن کے کھیل ختم ہو جاتے ہیں تو قسمت کے کھیل شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر اولاد کو کوئی تحفہ نہ دیا جائے تو وہ کچھ وقت تک روئے گی، اور اگر علم نہ دیا جائے تو وہ پوری زندگی روئے گی۔ رزق عورت کے نصیب میں ہوتا ہے، جبکہ اولاد مرد کے مقدر میں۔ ہر میٹھے لہجے والا مخلص اور ہر تلخ لہجے والا دشمن نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے۔ ان عقل مندوں سے دوری اچھی ہے جو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ زندگی میں آپ کا سب سے بہترین استاد وہ ہے جو آپ کا سوچنے کا انداز بدل دے۔ لوگوں سے الگ رہ کر سوچنے سے انسان کو ایک الگ سوچ ملتی ہے جو اسے سب سے منفرد بناتی ہے۔ جو لوگ دوسرے لوگوں کو خوشی دیتے ہیں ان کا کوئی دشمن نہیں ہوتا۔ اپنے بچوں کو وہ بات سمجھانے میں کبھی دیر نہ کرے جو بات سمجھنے میں آپ نے ہزاروں ٹوکرے کھائی ہو۔ انسان کو زندگی ہمیشہ ضرورت کے مطابق گزارنی چاہیے، خواہش کے مطابق نہیں۔ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو، ورنہ گندے لوگ آپ کو بھی گندا کر دیں گے۔
کتابوں سے بھی بہترین سبق جو انسان کو مل سکتا ہے وہ زندگی دیتی ہے۔ سب سے بڑا زخم زبان سے نکلنے والے الفاظ کا ہوتا ہے جو جسم کو نہیں روح کو زخمی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ سب سے خراب دشمن وہ ہے جو ہماری روح میں گات لگائے بیٹھا ہے۔ بیکار ہے ایسی خوشیاں اور بیکار ہے ایسے غم جن میں رب یاد نہ آئے۔ حقیقی دانشمندی یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ جب زندگی مشکل ہو جائے تو آسان ہونے کی خواہش نہیں بلکہ مضبوط ہونے کا فیصلہ کریں۔ دولت آنے پر بھی انسان کو اپنی تربیت اور اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ شکر ہے ہنسی بازار میں نہیں ملتی ورنہ غریبوں سے کچھ لوگ یہ بھی چھین لیتے۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے ہمیشہ جلتا رہتا ہے۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت نہیں بلکہ بہت زیادہ بے حسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے مقصد زندگی بسر کرنے والوں کی نظر میں وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ہر انسان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ دولت مند بنے لیکن ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ با اخلاق بنے۔ حصول رزق کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے لاکھ درجہ بہتر ہے۔ جب کچھ نہ ہو تو صبر کرو اور جب سب کچھ ہو تو قدر کرو۔ جو دوسروں کو اپنے قابل نہیں سمجھتے حقیقت میں وہ خود کسی قابل نہیں ہوتے۔ علم کی جڑیں کڑوی ہوتی ہے مگر پھل میٹھا ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں روٹی آپ کو آپ کی اولاد نہیں بلکہ آپ کی تربیت کھلائے گی۔ ہم ہر غلطی پر یہی سوچتے ہیں کہ آئندہ ان حالات میں یہ غلطی نہیں کریں گے۔ جہاں صرف جہالت ہی خوش رکھ سکتی ہے وہاں عقل مند ہونا بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ لوگ خالص ہونا پسند نہیں کرتے لیکن تلاش ہمیشہ مخلص لوگوں کی کرتے ہیں۔ انا انسان کو بزدل بنا دیتی ہے، خاص طور پر لوگوں کا سامنا کرنے کا حوصلہ ختم کر دیتی ہے۔ کسی سے فراڈ اور دھوکہ مت کرے، سچ بولے اور ہمیشہ حلال کھائے۔ جو انسان اس پر راضی نہیں جو اس کے پاس ہے وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوگا جو وہ چاہتا ہے۔ زندگی کی سادگی صرف اس وقت تک برقرار رہتی ہے جب تک سچ بولا جا رہا ہو۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ تم اگر حق پر ہو تو اپنا کام کرتے رہو، ایک دن کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا کا سب سے آسان ترین کام انسان کا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔